سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت اور اس کے کفن دفن کے احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ میت کو نہلانا یہ ہم سمجھتے ہیں ایک مشکل ترین کام ہے، مگر میت کو نہلانا ایک بہت ہی آسان کام ہے۔ میت کو نہلانا، کیا کبھی ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں میں سے کبھی ہم سب کے لیے کیا ہم سب نے کبھی میت کے غسل میں اپنا حصہ لیا ہے؟ غسل میں حصہ لیا ہے؟ ماشاءاللہ، غسل میں حصہ لینا چاہیے۔ غسل میں کیا میت کے جسم کو چھوا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس میں ہچکچانا نہیں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں ڈرنے شرمانے ہچکچانے کی بات نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور صرف ثواب نہیں بلکہ یہ حق ہے میت کا۔ تو میت کو غسل دینا بہت آسان ہے۔ غسل میت انشاءاللہ مختصر میں آج سیکھتے ہیں کہ غسل میت کس طرح، کوئی موقع آ سکتا ہے کہ غسل دینا پڑ جائے میت کو، کوئی نہ ملے، آج کل تو مل جاتے ہیں، لیکن اگر نہ ملے تو غسل دینے کا موقع، جیسے کہ ہم اپنے رشتہ دار کے کہیں ایسے گاؤں میں چھوٹے دیہات میں چلے گئے ہمارے رشتہ دار کے میت میں، اور وہاں کوئی نہیں مل رہا تو ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور بڑھنا ہی چاہیے، آگے پیچھے نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ تو غسل میت کس طرح سے؟ غسل میت کا غسل بھی ویسا ہی ہے طریقہ جیسا کہ ہمارے غسل کا طریقہ ہے، زندہ کے جیسا غسل کا طریقہ ہے، میت کے غسل کا بھی وہی طریقہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ میت کو لٹانے کے پہلے کے جو چیزیں وہ تو بیان کی گئی پرسوں انشاءاللہ۔ ابھی جب میت کو لٹا دیا گیا تو میت کو لٹانے کے بعد سب سے پہلے میت کو وضو کروانا ہے، پہلے وضو کروانا۔ جیسے اچھا، میت کے غسل میں وضو میں پہلے ہم یہ دھوتے نا دونوں ہاتھ، پھر ہم کلی کرتے، پھر ناک میں پانی ڈالتے، ہمارا طریقہ یہ وضو کا۔ تو میت کے غسل کے وضو میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہے، یہ گٹوں تک ہاتھ دھونا یہ نہیں ہے، کلی کرنا یہ نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ نہیں ہے، میت کے غسل میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم چہرہ دھوتے ہیں اپنا جو ہم طریقے سے، تو میت کے غسل میں چار ہی چیزیں ہیں، میت کے غسل کے وضو میں چار ہی چیزیں۔ پہلی چیز پورا چہرہ ان کا دھونا، دوسری چیز دونوں ہاتھ ان کے دھونا، تیسری چیز باقاعدہ سر کا مسح کروانا ان کے، اور چوتھی چیز ان کے پیر دھونا۔ تو یہ چار چیزیں ہی میت کے وضو میں، غسل کے میت میں ہیں۔ تو یہ وضو میں بس چار چیزیں، اس میں کلی کرانے کی، ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جب یہ تینوں چار چیزیں ہو جائیں گے، وضو کے چار فرض، یعنی چہرہ دھلا لیں گے، دونوں ہاتھ دھلا لیں گے، پہلے سیدھا پھر الٹا، پھر مسح کروا دیں گے، اور پھر پیر دھوئیں گے، تو اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ روئی کے فریری بنا لی جائے ایسی، اور اس سے ان کے دانتوں پر پھیر دیا جائے، اور 1 یا 3 مرتبہ دانتوں پر گیلا کر کے اس کو پھیر دیا جائے، پھر ناک میں 3 مرتبہ پھیر دیا جائے، بس یہ اتنا کافی۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں غسل میں؟ اس کے بعد غسل کا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سیدھے کندھے پہ ایک لوٹا ڈالتے ہیں، ایک جو ہے سیدھے کندھے پہ پہلے پانی ڈالتے ہیں، پھر الٹے ڈالتے ہیں، پھر سر پہ ڈالتے ہیں۔ یہی طریقہ میت کی غسل کا بھی ہے کہ پہلے ان کی سیدھی جانب نیچے سے اوپر تک پانی بہائیں، پھر الٹی جانب نیچے سے اوپر تک پانی بہائیں، پھر سر سے لے کے پیر تک نیچے سے اوپر پانی بہا دیں۔ پھر اس کے بعد میت کو سیدھے کروٹ، دائیں کروٹ پہ لٹا دے کہ اس کی سیدھی سائڈ اوپر آنی چاہیے، جیسا کہ الٹی سائڈ نیچے جائے، سیدھی سائڈ اوپر آئے، ایسے دائیں کروٹ پہ لٹا دیں، اور پھر سیدھی جانب ایسے پانی بہائے کہ پیٹھ پر سے بھی پانی بہہ جائے، پھر سیدھا کر کے پھر دائیں کروٹ پہ لٹا دے کہ ان کا لیفٹ ہینڈ اوپر کی طرف آ جائے، اور پھر نیچے سے اوپر تک کندھے سے لے کر پورے پیر تک پھر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور پھر
سیدھا لٹا کر پھر سر سے لے کے جو ہے شکم سے پیٹ کی طرف سے لے کر پیر تک اس طرح سے پانی بہائے. اب یہ 3 مرتبہ پانی بہایا. اب میت کو استنجا کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد اب میت کو استنجا کرانا پڑتا ہے. استنجا کرانا میت کا یہ غسل میں ایک ایسا حصہ ہے، یوں سمجھیے، جو کہ ضروری بھی ہے اور ذرا سا اس کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے. تو استنجا کس طرح سے کروانا میت کو کہ اپنے ہاتھ میں کپڑا وغیرہ لپیٹ لے، اور کپڑا لپیٹ کر، یا آج کل ہینڈ گلوز مل جاتے ہیں، ہینڈ گلوز ہے تو بھی چلتا ہے، کپڑا لپیٹ کر ہینڈ گلوز لے کر پھر میت کے جو ہے استنجا کی جگہوں کو اچھی طرح سے ایک آدمی اوپر سے پانی ڈالے اور غسل دینے والا آدمی استنجا کی دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے دھو دے باقاعدہ. آپ دیکھیے نا، غسل میت، آپ میت کو اچھی طرح سے غسل دینا، میت کو اچھی طرح سے پاک و پاکیزہ کر کے پھر سپرد خاک کرنا، یہ سوائے اسلام کے کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ کتنی اسلام کی کیا شان ہے جناب، کیا مقام ہے، کیا تعلیم ہے، کیسا درس ہے اسلام کا کہ دوسرے کسی مذہب میں یہ ہے ہی نہیں. دوسرے مذاہب میں غالباً غسل ہی نہیں ہے ہی نہیں غالباً. تو استنجا کروائے میت کا باقاعدہ 3 مرتبہ اچھی طرح سے استنجا کروا دیں. پھر پہلے استنجا کرانے کے بعد پھر ایک اور ہارڈ حصہ آتا ہے، پارٹ جس کو کہیں گے، کہ اب اس کے بعد میت کو 2 آدمی یا 3 آدمی سہارا دے کر، گردن سے سہارا دے کر، کندھوں سے سہارا دے کر اٹھا کے میت کو بٹھائیں گے. پشت کو سہارا دے کر میت کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور ہلکے ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں گے، ہلکے ہاتھ سے. یہ دبانے کے بعد پھر میت کو لٹا دیں گے. پھر اس کے بعد واپس استنجا کروایا جائے گا. تو یہ استنجا 2 مرتبہ کروایا جاتا ہے. تو استنجا کروایا جائے گا، اچھی طرح سے پانی ڈال دیا جائے گا. اب اس کے بعد اگر صابن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صابن کا استعمال اس کے بعد بے شک کر سکتے ہیں، چونکہ اچھی طرح سے سر سے لے کر پیر تک اچھی طرح سے صابن کا استعمال. ہاں، مگر جو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ تو چھپا ہوا ہی رہے گا، اور اتنے حصے میں جو بھی کرنا ہے، جیسے کہ پانی بہانا ہے یا ہاتھ سے ملنا ہے، اتنا حصہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا جو حصہ ہے میت کا، اس حصے پہ جو بھی یا استنجا کروانا ہے تو کپڑے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے ڈال کر یہ کرنا ہے، اور اس کپڑے کو ہٹا کے اس کو کرنے کی اجازت نہیں. اتنا حصہ گھٹنے سے لے کے ناف تک اتنا حصہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. دونوں استنجا کروانے میں اور صابن وغیرہ لگوانے میں بھی کپڑا اٹھا کر اس کے اوپر، اور پانی کپڑے کے اوپر سے ہی ڈالنا ہے. استنجا کرانے کے لیے بھی اور اتنے حصے کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے بھی پانی کپڑے کے اوپر سے ہی اس پر پانی ڈالنا ہے. اب اچھی طرح سے صابن وغیرہ لگا لے، پیٹھ کی طرف وغیرہ، چہرہ وغیرہ سب اچھی طرح سے لگا دیں. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوا کرتے تھے، آج اجازت ہے، صابن لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، اگر نہیں بھی لگایا تب بھی چلتا ہے. اچھی طرح سے مل کے پھر اس کے بعد واپس 3 مرتبہ، سیدھی جانب 3 مرتبہ، الٹی جانب 3 مرتبہ، اور پھر سر سے لے کر پیر تک اچھی طرح سے 3 مرتبہ خوب پانی بہائے. اچھا، پانی گرم کرنے کا وہ مسئلہ رہ گیا، پانی گرم کرنے کہ میت کے لیے پانی گرم کرنا، بیری کے کچھ پتے، 7 پتوں کی بات ہے لیکن اگر اس سے زائد بھی ہو جائے تو بھی چلے گا، بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا جائے گا. اور میت کا پانی گرم کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے. ویسے ٹھنڈے پانی سے بھی میت کو غسل دیا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے کہ اگر کہیں ایسا انتظام ہی نہیں ہے. ایسا حال ہوا تھا اس میں، ابھی جو معاملہ ہوا تھا کورونا کا جو یہ آیا تھا، اس میں ایسے حل ہوئے. ہم نے ٹھنڈے پانی سے کئی میتوں کو غسل میں ہم شرکت کی ہم نے. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ انتظامات نہیں ہو پاتے گرم پانی کے، تو ٹھنڈے پانی سے بھی میت کو غسل دیا جا سکتا ہے، اجازت ہے. مگر انتظام ہے تو گرم کرنا افضل ہے، بہتر ہے. تو پھر پانی جو رہے گا میت کا گرم پانی رہے گا، جس میں بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا جائے گا.
تو پانی نیم گرم پانی پورے بدن پہ اچھی طرح سے بہائیں. اچھی طرح سے پانی بہانے کے بعد پھر کسی صاف کپڑے سے میت کے جسم کو اچھی طرح سے پونچھ لیں. جو پہلے ہم نے وضو کروایا تھا وہی وضو آخر تک کے لیے کافی ہے، اب الگ سے وضو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح سے خوب پانی کا استعمال کر کے اچھی طرح سے میت کو غسل دے دیں. پھر اس کے بعد ایک صاف ستھرا کپڑا لے کر میت کے جسم کو پونچھ دیا جائے. کیوں پونچھنا ضروری ہے؟ کیونکہ پھر کفن گیلا نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ اب کفن پہنانا ہے تو کفن کہیں گیلا نہ ہو جائے، اس لیے میت کو جو صاف کپڑے سے جسم کو جتنا پانی ہو پونچھ دیں. اور پونچھنے کے بعد پھر ان کو اب کفن دینے کی باری آتی ہے. اب اس کے بعد کفن کا مرحلہ آتا ہے. تو کفن کس طرح سے دیا جائے، کفن کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، کفن پہنانا کیسا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بھی چونکہ 11 منٹ ہوئے تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما